روح ہوتی ہے اور ان کی روح کون قبض کرتا ہے؟ بالکل جانوروں کی بھی روح ہوتی ہے، جو بھی ذی روح ہے اس میں روح ہے۔ ذی روح مینس جو اپنے ارادے سے حرکت کرتا ہے، اس کو احساس و شعور ہوتا ہے، اس میں گویا کہ روح ہوتی ہے۔ تو ہم انسان ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، اور یہ جتنے بھی جانور ہیں یہ سب کے سب ذی روح کہلاتے ہیں، یعنی روح والے کہلاتے ہیں، اور سب کی روح حضرت ملک الموت علیہ السلام ہی قبض فرماتے ہیں۔ بکری کی روح بھی آپ ہی نکالتے ہیں، اگر ایک چونٹی بھی مرتی ہے اس کی روح بھی آپ ہی نکالتے ہیں۔ اور اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ایک مخلوق میں وہ طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ جس طاقت کو آپ عقل سے نہیں جان سکتے، اس کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتے۔ ایک ہی وقت میں پوری کائنات میں، پوری دنیا میں لاکھوں انسان، بہت سارے جنات جن کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، وہ اس طرح حشرات الارض جانور مر رہے ہوتے ہیں، اور صحیح حدیثیں یہی کہتی ہیں کہ ایک ہی فرشتہ ہے جو سب کی روح کو قبض کرتا ہے، اور وہ ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام، جن کو ملک الموت علیہ السلام بھی کہتے ہیں۔ اب سوچئے کہ ایک فرشتہ کیسے حساب و کتاب رکھتا ہے، کس جانور نے مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، اور کس طریقے سے وہ ان کی روح قبض کریں گے۔ ایک یہاں مر رہا ہے، ایک امریکہ میں، ایک یو کے میں ہے، ایک جرمنی میں ہے، ایک بنگلہ دیش میں ہے، ایک انڈیا میں ہے، چیزی کے ساتھ کس طریقے سے وہ کرتے ہوں گے؟ کیا عقل ان کی حقیقت کا ادراک کر سکتی ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں کر سکتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ایک مخلوق کو بھی ایسی قوت اور طاقت سے نواز سکتا ہے کہ جو ہماری عقلوں سے باہر ہو۔ تو لہٰذا اگر ایسی ہی قدرت و قوت اللہ کے محبوب بندوں کے لیے صحیح قرآنی آیات یا احادیث کی روشنی میں تسلیم کر لیا جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا ہے، بشرطے کہ دلیل قوی ہو۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ